ٹاپک یہ ہے کعبے کا تباہ ہونا اور کعبے کو تباہ کون کرے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر ہم ذاکر نائک کا حلیہ دیکھتے ہیں تو کعبے کو تباہ کرنے والا بندہ ذاکر نائک جیسا ہوگا۔ جی وہ حلیہ کیا ہے؟ وہ حلیہ آپ اس تھم نیل میں دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر میں۔ ذاکر نائک کا کالا رنگ اور پتلی ٹانگیں، اور یہ چیلنج ہے میرا ذاکر نائک کو، الیاس شرف الدین کو، بردر عمران کو، کہ وہ سامنے آئیں اور جب میں بیان دکھاؤں گا حضرت محمد کو، کعبے کو تباہ ہونے والا، اس کو آ کر حضرت محمد کے بیان کو جھوٹا ثابت کریں، غلط ثابت کریں۔ مسلمان ساری عمر یہ رٹا مارتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اسلام کی فتح، اسلام کی فتح۔ اسلام کی فتح نہیں، اسلام کی شکست اور اسلام کا خاتمہ۔ جی ہاں، اور یہ کرے گا کون؟ یہ جو حلیہ میں ذاکر نائک کا آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اس حلیے سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں جی وہ حدیث، یہ حضرت محمد صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1595، اور یہ روایت ہے ابن عباس سے، اور نبی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جس کی رنگت کالی ہے اور جس کی ٹانگیں پتلی ہیں، اور وہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ اکھاڑ رہا ہے۔ یعنی یہ حضرت محمد دیکھ رہے ہیں۔ تو ہے کوئی مسلمان جو حضرت محمد کو جھوٹا ثابت کرے اس بات میں؟ اب حضرت محمد کی یہ کوئی فنکاری نہیں ہے، یہ کوئی پروفیسی نہیں ہے کہ اسلام کا اینڈ اس طریقے سے ہوگا، اسلام کا خاتمہ اس طریقے سے ہوگا، بلکہ کوئی بھی چلاک بندہ، کوئی بھی چور، اسے یہ پتا ہوتا ہے ایک دن اس کی گرفت ہونی ہوتی ہے، ایک دن اس نے پکڑا جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد نے کہا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ کعبہ تباہ ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کالی رنگت والا، پتلی ٹانگوں والا ایتھوپیا سے ہوگا۔ تو میرا اپنا پورا اعتماد اس بات پہ ہے کہ ذاکر نائک کوئی نہ کوئی ایتھوپیا سے بھی اپنا تعلق بنا لے گا۔ افریقہ کی ایک کنٹری ہے اور اس کا تعلق بنتا بھی ہے، احمد دداد ان ملکوں میں سے ہی تھا جو اس کا باپ ہے۔ تو ذاکر نائک کوئی نہ کوئی تعلق ایتھوپیا سے بھی نکال لے گا۔ انڈیا سے بھاگا ہوا چور ہے، یہ پاکستان جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے حضرت محمد کو مردہ کہا تھا۔ افغانستان جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے اسامہ بن لادن کے ساتھ عہد وفا کی قسمیں کھائیں تھیں۔ بنگلہ دیش کا یہ دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، وہاں یہ نہیں جا سکتا۔ سعودی عرب نے اس کو شہریت دینے سے انکار کر دیا۔ ملیشیا میں اپنے یہ دن پورے کر رہا ہے، کسی ٹائم بھی ملیشیا نے بھی اس کو کک آؤٹ کر دینا ہے۔ تو یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا کھاتا، پتلی ٹانگوں والا، کالی رنگت والا، کوئی نہ کوئی رشتہ یہ ایتھوپیا سے بھی جوڑ لے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں کعبے کو تباہ کرنے والا شخص کون ہوگا، وہ ذاکر نائک پہ فٹ ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یاد رکھیں، یہ جو سانپ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سانپ اسلام کی علامت اور نشان ہے۔ کیسے کہ حضرت محمد نے کہا کہ اسلام ختم ہوتے ہوتے رینگتے رینگتے سانپ کی طرح واپس مدینے میں آ جائے گا، اور وہاں پر پھر یہ بل میں داخل ہو جائے گا۔ اسلام کا خاتمہ ایسے ہوگا اور پھر وہ بل، وہ بھی تباہ ہو جائے گا کعبہ۔ تو جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام فاتح ہے، اسلام کی فتح ہے، اسلام نے پوری دنیا پہ چھانا ہے، وہ حضرت محمد کو روزانہ جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کی فتح ہے آپ کے نزدیک؟ اور اگر کوئی ریفرنس آپ لائیں گے تو وہ تضاد ہوگا، اختلاف ہوگا حضرت محمد کے اس قول کے مطابق
اور سانپ والی حدیث کے مطابق کہ اسلام رینگتا ہوا واپس سانپ کی طرح مدینے میں چلا جائے گا اور بل میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے فتح کہاں پر ہے۔ اب یاد رکھیں کہ مسلمان بڑے فخر سے تصویریں بناتے اور دکھاتے ہیں صلیب کے ٹوٹے جانے کے نشان کی۔ میں ان مسلمانوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کبھی اس حدیث کے مطابق کعبے کے ٹکڑے ہونے اور تباہ ہونے کی تصویر بھی ہمیں دکھائیں، جو بڑے شوق سے صلیب کے ٹوٹنے کی تصویریں ہمیں دکھاتے ہیں، صلیب جو فتح کا نشان ہے۔ اور وہ فتح کہاں پر ہے؟ وہ فتح خدا کے کلام کے اس حکم اور تعلیم میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ تو آپ کی عبادت کی جگہ تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارا جس پر ایمان ہے، میں بات کر رہا ہوں مسیحیوں کا ایمان، میں یہودیوں کے ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں بنی اسرائیل کے ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں مسیحیوں کے ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان اس پر ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے، جو عبادت خانے سے بڑا ہے، کیونکہ وہ عبادت خانے کا مالک ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح عبادت کی جگہ اور عبادت کے وقت کے مالک ہیں، اسی لیے ساری پرستش اور عبادت کے لائق وہ ہیں۔ اسی لیے اعمال کی کتاب 7ویں باب میں لکھا ہے، باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ اب دنیا کا تو خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے لیے زندہ امید ہے آسمانی شہر کی، آسمانی سکونت اور فردوس کی۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ مکاشفہ 21 باب۔ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، وہاں پر کوئی عبادت خانہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے۔ آسمانی باپ اور اس کا بیٹا وہ عبادت اور پرستش کے لائق وہاں پر موجود ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے۔ ہم عبدالآباد رہیں گے خدا کے جلال کی روشنی میں، اور برہ اس کا چراغ ہے۔ برہ اس کا چراغ کیسے ہے؟ کہ اس نے اپنی قربانی دے کر، اپنا فدیہ دے کر، اپنا لہو دے کر، موت پر فتح پا کر، تیسرے دن جلائے جانے کے بعد، یعنی تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جانے کے بعد، وہ آپ کے لیے ایسا چراغ بنا ہے جو آپ کے لیے روشنی ہے اس آسمانی راستے کی، جو آپ کے لیے وہ آسمانی شہر کا دروازہ کھولتا ہے، وہ برہ اپنی قربانی اور اپنے فدیے سے۔ آپ آج اس برے، اس قربانی، اس فدیے پر ایمان لا کر آپ بھی اس ہمیشہ کے جلال کی روشنی میں سکونت کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ سانپ کی طرح رینگ کر واپس مدینے میں جانا چاہتے ہیں، جہاں پر آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، یا آپ ہمیشہ کی سکونت میں رہنا چاہتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے نور میں ہے۔ آج اور ابھی آپ فیصلہ کریں، اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔